بہت مبارک ہے وہ خواتین جن کو دین کی فکر رہتی ہے اور وہ دینی مجلسوں میں حاضر ہو کر اللہ کی خوشنودی حاصل کرتی ہے۔ ایسی مجلسوں میں بیٹھنے والیوں پر اللہ کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں غیبت کے متعلق آپ سے کچھ عرض کروں گی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ جو کچھ سنے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ تو سنیے، غیبت کہتے ہیں کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کو۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے بھائی کو اس طرح یاد کرو، اس طرح اس کا تذکرہ کرو کہ جب وہ سنے تو اس کو برا لگے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ اس پر ایک صاحب نے عرض کیا، اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تب بھی وہ غیبت ہے؟ اس پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان کان فیہ ما تقول فقد ابتغتہ وان لم یکن فیہ فقد بہتہ، یعنی اگر تم نے اپنے بھائی کا وہ عیب بیان کیا جو اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، اگر ایسا عیب بیان کیا جو اس میں نہیں ہے تو یہ بہتان تراشی ہے جو غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ حدیث شریف سے آپ کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ غیبت کسے کہتے ہیں۔ کوئی اگر اپنی بہن کی اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات بیان کرے کہ وہ سنے تو اس کو ناگوار گزرے تو یہ غیبت ہے۔ غیبت بڑا سخت گناہ ہے۔ قرآن کریم میں غیبت کرنے والے کو مردہ بھائی کا گوشت کھانے والے کے برابر قرار دیا گیا ہے۔ لہٰذا اگر کسی نے کسی کی اس کی غیر موجودگی میں غیبت کی تو گویا اس نے اس کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھایا۔ غیبت کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ اس طرح برائی کرنے سے ہمارے اچھے اعمال ختم ہو جاتے ہیں اور ہمارے نیک اعمال اس کو مل جاتے ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ حدیث شریف میں غیبت کو زنا سے بھی بڑا گناہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ اگر کسی سے زنا صادر ہو گیا اور وہ بارگاہ الہی میں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن غیبت کا گناہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک وہ بہن معاف نہ کر دے جس کی غیبت کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، یہاں دو عورتیں ہیں جنہوں نے روزہ رکھا ہے لیکن اس وقت وہ پیاس سے بے حال ہیں، انہیں بڑی شدید پیاس کا سامنا ہے جس سے وہ مرنے کے قریب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو بلاؤ۔ ان دونوں کو حاضر کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگایا، ایک عورت سے کہا، اس میں قے کرو۔ اس نے اس میں قے کی تو خون پیپ اور گوشت کے ادھکچرے ٹکڑے نکلے جس سے آدھا پیالہ بھر گیا۔ دوسری عورت سے کہا، اس میں قے کرو، تو اس نے قے کی، اس کی بھی قے میں خون اور گوشت کے ٹکڑے نکلے جس سے پورا پیالہ بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان عورتوں نے حلال چیزوں کا تو روزہ رکھ لیا لیکن جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان کے چھوڑنے کا روزہ نہ رکھا، بلکہ حرام چیزوں میں مشغول رہی اور دونوں لوگوں کے گوشت کھاتی رہی۔ کہ غیبت کرنا مردار بھائی کا گوشت کھانا ہے۔ کیا آپ یہ پسند کرتے ہیں کہ آپ انسان کا گوشت کھائیں، اپنے بھائی کا گوشت کھائیں، وہ بھی مردار بھائی کا؟ کوئی اس کو پسند نہیں کر سکتا، تو پھر غیبت کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ یہ بھی مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی بہت بری بات ہے، اور جس طرح کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا گناہ ہے، اس کا سننا بھی گناہ ہے۔ آخرت میں غیبت سننے والے کو بھی عذاب دیا جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ایسے لوگوں سے گزرے جن کے تانبے کے ناخن تھے اور وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبت کرتے تھے اور لوگوں کی آبرو ریزی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ حضرت عائشہ کو تو آپ جانتی ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی ہیں، سب سے افضل صحابی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بڑے فضائل و مناقب ہیں۔ چند نادان لوگوں نے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر برے کام کی تہمت لگا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی صفائی قرآن میں بیان کی۔ پیارے آقا کا جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھا ہوتا تھا تو قرآن بھی نازل ہوتا تھا۔ پیارے آقا کی تو وفات ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گود میں ہوئی ہے۔
ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف فرما تھے۔ باتوں باتوں میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا تذکرہ آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں فرمایا، وہ تو بہت چھوٹے قد والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی ناگوار گزری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ یہ تم نے بڑی سخت بات کہہ دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس بات پر بہت ناراض ہوئے۔ غور کرو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ چھوٹے قد والی ہیں، تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے۔ آج ہم بیٹھتی ہیں تو نہ جانے کیا کیا خرافات ایک دوسرے کے متعلق کہہ دیتی ہیں، تو بتاؤ ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوں گے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم جہاں بھی اٹھیں بیٹھیں، نشست و برخاست کریں، صرف اور صرف دین کی باتیں کریں، اللہ کا ذکر کریں، کسی کی برائی کرنے سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی منع کریں۔ میں اپنی اس ویڈیو کو چند اشعار کے ساتھ ختم کرنا چاہتی ہوں۔ چگلی ہے برا کام بچو اس سے ہمیشہ، جو لوگ ہوتے ہیں بے شرم انہی کا ہے یہ پیشہ۔ یہ لت ہے بری اس سے ہاتھ نہیں کچھ آتا، اکثر تو چگل خور ہے ذلت ہی اٹھاتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔